وہ آدم خور کی جان بچانا چاہتی تھی۔ رتناولی کا آدم خور۔ ایک روز غروب آفتاب سے پہلے جب میں بنگلے کی چھت پر گیا تو سوزن مجھے اس خشک ندی پر ٹہلتی دکھائی دی جو پہاڑی کے دامن میں واقع تھی۔ میں جلدی سے اترا اور بے تحاشا بھاگتا ہوا وہاں پہنچا۔ یہ اسی آدم خور شیر کا علاقہ تھا اور میں شکاری ہونے کے باوجود سراسیمگی میں اپنی رائفل حتیٰ کہ ریوالور تک لانا بھول گیا تھا۔ اپنی غلطی کا احساس ہونے پر مجھے غصہ آیا اور میں نے سوزن کو ڈانٹ دیا۔ بجائے اس کے کہ وہ خوفزدہ ہوتی یا ندامت کا اظہار کرتی، اس نے الٹا مجھے آڑے ہاتھوں لے لیا کہ میں اپنے کام سے کام رکھوں اور اس کے کسی معاملے میں دخل نہ دوں۔ جب میں نے اسے کہا کہ میں اس کے باپ سے یہ ضرور کہوں گا کہ وہ کتنی بے پرواہ ہے تو وہ یکدم نرم پڑ گئی اور مجھ سے التجا کرنے لگی کہ میں اس کے باپ سے اس مسئلے کے بارے میں ڈسکس نہ کروں۔ اس کا متضاد رویہ میرے لیے معمہ بنتا جا رہا تھا۔ کبھی تو وہ مجھ سے یوں ملتی جیسے اس کے دل کی دھڑکنوں نے میری دھڑکنوں کی سرگوشیاں سن لی ہوں، اور کبھی یوں اجنبی بن جاتی کہ اس کی آنکھوں میں آشنائی کا ہلکا سا بھی کوئی اثر دکھائی نہ دیتا، اور وہ برملا کہہ دیتی کہ اسے ایسے آدمی قطعی پسند نہیں جو اپنی تشدد پسند جبلت کے تحت معصوم جانوروں کو مارتے اور شکاری کہلاتے ہیں، مگر ان ساری باتوں کے باوجود وہ مجھے اچھی لگتی تھی۔ ایک روز جب میں آدم خور کی ناکام تلاش کے بعد تھکا ہارا لوٹا تو اس نے پوچھا، کوئی کھوج ملا؟ نہیں، میں نے جواب دیا، مگر میں نے 8 مختلف مقامات پر بچھڑے بندھوا دیے ہیں۔ وہ کسی نہ کسی بچھڑے کا شکار ضرور کرے گا، اس طرح اس کا کھوج لگانے میں آسانی ہو جائے گی۔ مجھے ان بچڑوں پر رحم آتا ہے، یہ کتنا بڑا ظلم ہے، وہ بولی۔ مگر کچھ نہیں مسٹر رینکن، اگر آدم خور کی بجائے کوئی اور بھوکا شیر آپ کے بچڑوں کی لالچ میں آ کر آپ کی گولی کا نشانہ بن گیا تو یہ تو کھلا ظلم ہوگا۔ اگر مجھے ظالم کہہ کر تمہارے کسی جذبے کو تسکین ملتی ہے تو میں اپنی توہین برداشت کر سکتا ہوں۔ سوزن، میں نے دھیرے سے اسے جواب دیا۔ وہ خاموش ہو گئی تو دور کہیں الو بول اٹھا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے اپنے سخت الفاظ پر افسوس ہونے لگا اور میں نے اس سے کہا، کیا میں تمہارے لیے کافی تیار کر لاؤں؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، بہت بہت شکریہ رینکن، اس نے جواب دیا۔ میں اس کے لیے کافی لے آیا۔ جب وہ کپ لینے لگی تو اس کی انگلیاں میری انگلیوں سے چھو گئیں، بلکہ چند سیکنڈ تک اس کی اپنی انگلیاں میری انگلیوں میں رہنے دیں، پھر کافی کے چسکیاں لیتے ہوئے بولی، میں بڑی کشمکش میں مبتلا ہوں رینکن، میں اپنے آپ سے جنگ کر رہی ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا، دور کہیں ایک کوئل نے سریلی سی کوک لگائی۔ میں نے سوزن سے کہا، ہندوستانی کوئل کی کوک کو محبوب کا بلاوا کہتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ میرے محبوب تم کہاں ہو؟ اوہ، مجھے معلوم نہیں تھا، وہ بولی، میرے محبوب تم کہاں ہو؟ میرا محبوب جنگل میں اپنی موت کا منتظر ہے۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے وہاں سے چلی گئی۔ چند لمحے پہلے وہ کتنی مہربان لگ رہی تھی، لیکن اس کا آخری جملہ میرے لیے نشتر بن گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ وہ اس جملے سے آخر اس کا کیا مطلب تھا؟ وہ آدم خور شیر کو اپنا محبوب کہہ رہی تھی یا پھر مجھے رہ کر اپنے آپ پر غصہ آ رہا تھا کہ آخر میں اس سے اپنے دل کی بات کہہ کیوں نہیں دیتا۔ میں تو اسے دیکھ کر سب کچھ بھول جاتا ہوں، حتیٰ کہ آدم خور کو بھی بھلا دیتا ہوں۔ وہ ایسی کیوں تھی؟ اسے میری آنکھوں میں روشن محبت کے دیے کیوں نظر نہیں آ رہے تھے، جبکہ میرا جی چاہتا ہے کہ اپنی حیات کا باقی ہر لمحہ اس کی زلفوں کے سائے میں بسر کر دوں۔ وہ ہلکے ہلکے مسکراتے ہوئے انداز میں کتنی پیاری لگتی ہے، اور وہ اسی طرح ہلکی ہلکی مسکراتی رہے اور میں پلک جھپکائے بغیر اسے دیکھتا رہوں۔ وہ اپنی دل نواز آواز میں باتیں کرتا رہے اور میں سنتا رہوں، یعنی سوزن اپنی دل نواز آواز میں باتیں کرتی رہے اور میں سنتا رہوں۔ میں اس کے ساتھ دور دراز کا سفر کروں، کسی بحری جہاز کے عرصے پر شامیں گزاروں اور کسی وادی میں اس کے ساتھ آفتاب طلوع ہوتا دیکھوں۔ چند لمحوں بعد وہ لوٹ آئی اور جنگلے سے لگ کر کھڑی ہو گئی۔
आसमान पर पूरा चांद चमक रहा था और चांदनी ने इसे अनदेखा रूप अता कर दिया था। कोयल जब तक खामोश थी फिर बोल उठी और इसके साथ ही वो भी बोल उठी, उफ ये मनहूस परिंदा। मुझे बताओ सुजन, तुम्हें आखिर किस बात का गम है? मैंने कोयल के बारे में कही हुई इसकी बात जैसे सुनी ही नहीं और असल मौजू की तरफ आ गया। मुझे किस बात का गम हो सकता है? इसने उल्टा मुझसे सवाल कर डाला। अगर कोई गम नहीं है तो हर वक्त बुझी बुझी क्यों रहती हो? अब की बार मैंने कदरे तेज़ लहजे में पूछा। इसने मुझे चंद सानिया गौर से देखा और धीरे से मुस्कुरा कर बोली, मैं जानती हूँ रैंकन, तुम मुझसे प्यार करने लगे हो। मैं हूँ ही ऐसी। थोड़ी देर किसी के साथ गुजार लूँ तो मुझे ज़िंदगी भर के लिए अपना हमसफ़र बनाने पर तैयार हो जाता है, मगर मैं तो बहुत पहले किसी की हो चुकी हूँ। रैंकन मुझे माफ़ कर देना, मैं किसी की हो चुकी हूँ। ये कहकर वो तेज़ी से पलटकर वहाँ से चली गई, मगर मुझसे अपनी आंखों के आंसू ना छुपा सकी। मेरे जी में आया कि इसके आंसू ज़मीन पर गिरने से पहले मैं अपने हाथों पर रोककर वहाँ रख लूँ जहाँ मैं सिर्फ अपनी सबसे कीमती चीज़ें ही रखता हूँ। मगर मैं भी तो बेबस था। मैं तो इससे इस खुशनसीब का नाम भी नहीं पूछ सकता था। आदमखोर शेर ने उस रात किसी बछड़े का शिकार नहीं किया था। दोपहर के खाने के बाद मैं तकरीबन घंटा भर सोता रहा। जब मेरी आंख खुली और मैं बाहर आया तो सूजन मुझे तालाब की तरफ जाती दिखाई दी। मैंने सोचा कि जंगल की तरफ रवाना होने से पहले आध घंटा तालाब पर गुजार लूँ तो बेहतर है। मगर इतने में मार्टन का मुलाजिम आया और बोला, साहब वो आपसे मिलना चाहते हैं। साहब, मुझे तालाब के बजाय मार्टन के कमरे में जाना पड़ गया। जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो मुझे मार्टन की आंखों में मौत की परछाइयाँ तैरती दिखाई दी। हर सुबह वो बमुश्किल आहिस्ता आहिस्ता चलता गेट तक जाता था। वापसी पर एक टोस्ट और अंडा खाता था और फिर दर्द से निजात पाने के लिए दिन भर दवाइयाँ फांकता रहता था। जब मैं इसके कमरे में दाखिल हुआ तो वो अपने बिस्तर पर बैठा था। इसने मुझे एक कहानी सुनाई। वो बड़ी अजीबोगरीब कहानी थी। फिर इसने अचानक मौजू बदलते हुए मुझसे पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम आदमखोर को शिकार कर लोगे? मुझे पूरा यकीन है, मैंने कहा। जब शेर बच्चे को मुंह में दबोच कर ले गया था तो मकामे वारदात पर ज़मीन गीली और नरम थी। शेर के पंजे गीली मिट्टी में खुप गए थे। मैंने इसके अगले पंजों के निशानात में प्लास्टर ऑफ पेरिस भरकर इसका सांचा बना लिया था। आज सुबह जंगल में पानी के एक गड्ढे के करीब मुझे शेर के पंजों के निशानात दिखाई दिए, तो मैंने इसी तरह प्लास्टर ऑफ पेरिस से इसके सांचे बना लिए। ये पंजे इसी शेर के हैं और इन्हें इतनी ही आसानी से शिनाख्त किया जा सकता है जैसे इंसानी उंगलियों के निशानात पहचाने जाते हैं। अगर सूजन ने मुझसे वादा किया है कि वो जंगल में नहीं जाएगी, मगर इसके चेहरे के तासुरात ने मुझे शक में मुब्तला कर दिया है। क्या तुम जानते हो वो जंगल को जाती है? रैंकन, अगर तुम जानते हो तो मुझसे ना छुपाओ, मार्टन ने कहा। मेरे इल्म में नहीं कि वो जंगल जाती है या नहीं, मैंने सहन झूठ बोलते हुए कहा। आप अपनी कहानी जारी रखिए। मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे वो मुझसे कुछ छुपा रही हो, कोई बात राज में रख रही हो, लेकिन वो राज दहशत की परछाइयाँ बनकर इसकी आंखों में लहराने लगता है। इसकी माँ मर चुकी है और मैं भी रोज़ बरोज़ कब्र से करीब तर होता जा रहा हूँ। मुझे मालूम नहीं कि कुदरत माँ बाप की तरफ से बच्चों को ऐसा क्या कुछ देती है और इनकी कौन सी खसूसियात बच्चों में मुंतकिल होती हैं, मगर मौत के खौफ के ऐसे साए सूजन की माँ की आंखों में भी उभरा करते थे। उससे भी जानवरों से जुनून की हद तक प्यार था। जब उसे मालूम हुआ कि मकामी चरवाहों ने मवेशी खोर शेरनी को बम से उड़ाकर हलाक कर दिया है तो वो कई रोज़ तक अफसरदा रही। ज़ख्मी शेरनी की चीखें सुनकर तो इसकी हालत दीवानों की सी हो जाया करती थी। जब शेरनी की मौत की खबर गांव में फैली तो मुझसे बोली कि खुदा जाने इस बेचारी के बच्चे किस हाल में होंगे। फिर इसने प्यार से फ्रेम में लगी सूजन की तस्वीर को देखा। मैंने इसकी बात का कोई जवाब ना दिया तो वो रूठ कर दूसरे कमरे में चली गई। अगली सुबह वो सैर से लौटी तो तन्हा ना थी, बल्कि एक छोटा सा शेर का बच्चा भी इसकी गोद में था। वो खासा कमज़ोर और नातवा लग रहा था। देविया ने मुझे बताया कि वो इसे जंगल में अकेला देखकर उठा लाई। खुदा जाने इसका भाई किस हाल में होगा। इसके बाद इसने मेरी इजाज़त से इस बच्चे को पालतू बनाकर रख लिया।
سوزن چھٹیوں میں گھر آتی تو وہ شیر کے بچے کے ساتھ کھیل کر خوشی محسوس کرتی تھی۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ یہ آدم خور شیر وہی نہ ہو جسے سوزن کی ماں نے پالا تھا۔ وہ اسے بوتل میں دودھ پلایا کرتی تھی۔ اس نے اس بچے کا نام راجہ رکھا تھا۔ وہ اسے اپنی اولاد کی طرح چاہتی تھی اور گھنٹوں اس سے باتیں کیا کرتی تھی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ سوزن کی آنکھوں میں دہشت کی پرچھائیاں راجہ کے مارے جانے کے خوف سے لہراتی ہوں؟ اگر وہ آدم اور واقعی راجہ ہو تو سوزن کو مت بتانا، ورنہ اسے بہت دکھ پہنچے گا۔ سوزن کا خیال رکھنا۔ مگر میں راجہ کو نہیں پہچانتا جناب۔ تاہم اگر کسی طرح مجھے معلوم ہو گیا کہ وہ آدم خور وہی راجہ ہے تو میں سوزن کو نہیں بتاؤں گا۔ میں تو یوں آدم خور شیر کا ذکر اس سے نہیں کرتا کیونکہ وہ ناراض ہو جاتی ہے۔ اس کے باوجود وہ تمہیں پسند کرتی ہے رینکن، مارٹن نے بتایا۔ اسے تم پر نہیں تمہارے اس کام پر غصہ آتا ہے جس کی نیت سے تم یہاں آئے ہو۔ عورتیں خدا کی عجیب مخلوق ہوتی ہیں مسٹر رینکن۔ وہ بیک وقت کسی آدمی کو پسند بھی کرتی ہیں اور ناپسند بھی۔ میں مارٹن سے اجازت لے کر چلا آیا، لیکن اب پیراکی کا وقت گزر چکا تھا۔ میں نے سوچا کہ سوزن کی محبت حاصل کرنے سے پہلے مجھے اس کی ہمدردی حاصل کرنا چاہیے اور اسے اتنا قریب ہو جانا چاہیے کہ وہ اپنے دل کا دروازہ خود ہی کھول دے۔ اس لیے اس رات میں مختلف موضوعات پر باتیں کرتا رہا۔ میں نے آرٹ پر، ادب پر، موسیقی پر، اس کے دل پسند مشاغل پر بات کی۔ وہ مجھ سے اتنی گھل مل گئی کہ نہ بتانے والے باتیں بھی بتا گئی۔ مثلا یہ کہ جب اس نے جوانی کی تحریر پر قدم رکھا تو اس سے یورپ میں اسکیٹنگ کے ایک استاد سے پیار ہو گیا تھا، لیکن وہ شادی شدہ نکلا۔ میں نے اس دوران شکار کے متعلق کوئی بات نہ کی اور نہ کرنا چاہتا تھا کہ اچانک جنگل شیر کی دھارے سن کر گونج اٹھا اور میرے منہ سے بے اختیار یہ الفاظ نکل گئے: میرا ایک بچڑا مارا گیا۔ افسوس، آج مجھے جنگل میں ہونا چاہیے تھا۔ تاہم تم اس آدم خور شیر کی بجائے کسی دوسرے شیر کو ہلاک کر سکتے ہو، سوزن نے بھی بے ساختہ کہا۔ اس کا لہجہ یکدم بدل گیا تھا۔ یہ بھی عین ممکن ہے کہ سوزن میں اس امکان سے انکار نہیں کر سکتا، لیکن اس جنگل میں مجھے جس شیر کے پنجوں کے نشانات ملے ہیں وہ آدم خور ہی ہے، اور میرے پاس اس کا ناقابل تردید ثبوت موجود ہے۔ میں نے پلاسٹر آف پیرس سے پنجوں کے سانچے بنا لیے تھے۔ یہ وہی نشان ہے جو آدم خور کے واقعات والے مقامات سے بھی ملے ہیں۔ عین اسی وقت جنگل سے دوبارہ شیر کی گسیلی گراہٹ ابھری اور مجھے رہ رہ کر افسوس ہونے لگا کہ کاش اس وقت میں چاند پر ہوتا۔ میں نے اس کی اور شاید اپنی بھی توجہ ہٹانے کے لیے کہا: اگر تم کہو تو میں تمہیں وہ سانچے دکھاؤں؟ نہیں نہیں نہیں، وہ چیخی اور تیزی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس رات نیند مجھ سے پھر روٹھ گئی۔ میرا دل سوزن کے لیے سلگتا رہا۔ میرے نرم بستر پر جیسے کانٹے سے اگ گئے تھے۔ میں کروٹیں بدلتا رہا، لیکن نیند روٹھی ہی رہی، اور پھر رات کے نہ جانے کس لمحے مجھے بنگلے کا مرکزی دروازہ بند ہونے کی طویل کرانما آواز سنائی دی۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ اس وقت باہر جانے کو ہمت کون کر سکتا ہے؟ اور پھر ایک خیال سے میں تڑپ کر اٹھا، تیزی سے سوزن کی کمرے کی طرف بھاگا۔ اس کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں نے اندر جھانکا، اس کا بستر خالی تھا۔ میں الٹے پاؤں بھاگا، اپنی رائفل اٹھائی اور ننگے پاؤں بنگلے سے باہر آ گیا۔ میرا رخ اسی خوش ندی کی طرف تھا جہاں ایک بار میں نے سوزن کو ٹہلتے دیکھا تھا۔ رات کی مدھم چاندنی میں بھی مجھے وہاں ریت پر زنانہ نقوش پا دکھائی دے گئے۔ میں نے سوچا کہ سوزن کو آواز دوں، لیکن میری آواز آدم خور شیر کے لیے بھی پکار کا کام کر سکتی تھی۔ پھر مجھے خیال آیا کہ اسے بآواز بلند اتنا ہی بتا دوں کہ کسی درخت پر چڑھ جاؤ، لیکن یہ سوچ کر رک گیا کہ کہیں وہ ضدی لڑکی کسی غلط جگہ نہ چھپ جائے۔ اس لیے میں چپ چاپ آگے بڑھتا چلا گیا اور خوش ندی کے بیچوں بیچ جا پہنچا۔ اب اس کے دونوں کنارے مجھ سے 10-10 گز دور تھے اور میرے عقب میں صرف ندی کی گزرگاہ تھی۔ کسی آڑ کے بغیر میں آگے بڑھتا رہا اور موڑ کے قریب پہنچ گیا۔ میرے دائیں ہاتھ ایک قدامت چٹان تھی جس کی دوسری جانب ایک بچڑا بندھا گیا تھا۔ اس چٹان سے آگے ندی کی گزرگاہ میں ایک چھوٹا سا جزیرہ نما ٹیلہ تھا جن کے بائیں کنارے گھنی جھاڑیاں اگائی ہوئی تھیں۔ میں نے لمحہ بھر کے لیے رک کر ماحول کا جائزہ لیا۔ کوئی آواز تھی، نہ کوئی زیرو۔ اب میرے لیے سوائے اس کے کوئی چارہ کار نہ رہا کہ میں گھوم کر چٹان کی دوسری جانب جاؤں، جہاں ممکن ہے وہ آدم خور شیر میرا منتظر ہو۔
لیکن مجھے جان کی پرواہ نہیں تھی۔ میں سوزن کے لیے جان دینے کو تیار تھا، لیکن میں سوزن کے لیے زندہ بھی رہنا چاہتا تھا۔ میں اس لیے بھی زندگی چاہتا تھا کہ سوزن کو پا سکوں۔ یہ سوچے میرے آہستہ آہستہ قدم آگے بڑھاتی رہی اور میں چٹان کے گرد آگے بڑھتا رہا، لیکن اب میں نے اپنی رائفل دونوں ہاتھوں میں مضبوطی سے تھام رکھی تھی۔ جب میں چٹان کے گرد گھومتا ہوا دوسری جانب پہنچا تو اچانک سوزن کی آواز آئی، وہ تمہارے پیچھے ہے رینکن۔ میں چشم زدن میں گھوم گیا، لیکن اس دوران شیر نے بھی مجھ پر جست لگا دی تھی۔ گولی چلانے کے ساتھ ہی میں پیٹھ کے بل گر گیا، رائفل میرے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور شیر میرے اوپر سے جیسے اڑتا ہوا گزر گیا۔ میں لاشعوری طور پر بجلی کی سی سرائے سے اٹھا اور شیر کی طرف دیکھنے لگا، لیکن شیر وہاں نہیں تھا۔ تم کہاں ہو سوزن؟ میں نے بے ساختہ چیخ کر کہا۔ جواب میں جھاڑیوں سے شیر کی گراہٹ سنائی دی، ساتھ ہی سوزن کی بھی آواز آئی، میں یہاں ہوں رینکن۔ میرے خدا، یہ آواز بھی جھاڑیوں کے قریب سی آئی تھی۔ میں ایک دم ٹھنڈے پسینے میں شرابور ہو گیا۔ میں نے مدھم چاندنی میں ادھر دیکھا ادھر دیکھا۔ جھاڑیوں کی ایک جانب شیر کھڑا گھرا رہا تھا، دوسری جانب سوزن کھڑی تھی اور سامنے میرا رائفل ریت پر پڑی تھی، جس میں ابھی ایک گولی باقی تھی۔ شیر نے بھی بچے کو شکار نہیں کیا تھا اور ڈر کے مارے بری طرح غرا رہا تھا۔ شیر کی لہراتی ہوئی دم اس بات کی علامت تھی کہ وہ جست لگانے والا اور میں اس کے جست کے زد میں تھا۔ عین اسی وقت سوزن کی آواز آئی، او راجا، میرے راجا، میری بات سنو، میری آواز پہچانو راجا۔ اور میری آنکھیں یہ دیکھ کر حیرت سے پھٹی رہ گئیں کہ شیر سوزن کی طرف متوجہ ہو گیا ہے۔ مجھے اس وقت مارٹن کی بات یاد آ گئی۔ اس نے مجھے بتایا تھا میری بیوی کی آواز جانوروں کے لیے جادو کا سا اثر رکھتی تھی، وہ اس کی ہمدردی اور آواز سے محصور ہو جایا کرتے تھے۔ راجا ننھا سا بچہ تھا جب اس نے اسے پالنا شروع کیا۔ جب وہ بڑا ہو گیا تو ہمارے چائے کے باغ میں کام کرنے والے مزدور اس سے ڈرنے لگے۔ میں نے کہا کہ وہ وقت قریب آ گیا ہے جب فطری جبلت کے تحت یہ شکار شروع کر دے گا، اس لیے یا تو اسے چڑیا گھر کو دے دیا جائے یا پھر گولی مار دی جائے۔ مگر وہ نہ مانی۔ اس نے راجا کو نگل کے آزاد فضاؤں میں چھوڑنے کی بات کی تو میں انکار نہ کر سکا، یعنی وہ راجا کو آزاد کر دینا چاہتی تھی، چڑیا گھر میں نہیں دینا چاہتی تھی۔ ہم راجا کو لاڑی میں یہاں لے آئے۔ وہ تمام راستے راجا سے باتیں کرتی رہی۔ پھر جب وہ اسے جنگل میں چھوڑنے گئی تو میں نے دیکھا کہ سوزن بھی اس کے ساتھ ہی راجا کو الوداع کہنے جا رہی ہے۔ وہ تینوں خشک ندی میں سے گزر کر جنگل کی طرف بڑھ رہے تھے۔ پھر دونوں ماں بیٹیاں اسے جنگل میں چھوڑ کر لوٹی تو بے حد اداس تھیں۔ اس کے بعد جب کبھی چھٹیاں گزارنے یہاں آتی، دیویا جنگل کو نکل جاتی۔ نہ میں نے اس سلسلے میں کبھی اس سے پوچھا، نہ اس نے مجھے بتایا کہ اسے دوبارہ راجا دکھائی دیا یا نہیں۔